نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون قل اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ فرما دے قل اللہم، اے میرے اللہ، مالک الملک، تو مالک الملک ہے، تؤتی الملک من تشاء، تو ملک عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اللہ تعالی مالک ہے، اس تمام کائنات کا خالق ہے۔ اللہ تعالی اس ملک کا، جس کا وہ مالک ہے، جس کو چاہے جتنا عطا فرمائے۔ اللہ تعالی خالق ہے، جس کو جو بھی ملک ملے گا وہ خدا کا ملک ہوگا، اور خدا عطا کرے گا، خدا اس کو عطا کرے گا کہ جو خدا کا مملوک ہے۔ تو یہاں پر علمی علماء نے لکھا ہے کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک، اے اللہ تو مالک الملک ہے، یہاں الملک معرف باللام ہے، تؤتی الملک من تشاء دوسرا معرف باللام ہے ملک۔ یہاں معرفہ کے جواب میں آتا ہے تو وہاں ثانی عین اولا ہوتا ہے، تو معنی یہ ہوتا ہے کہ اے مالک الملک، جس ملک کا تو مالک ہے اس کائنات کے اندر، وہ تمام ملک جس کو چاہتا ہے تو عطا فرماتا ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس تمام کائنات کے حاکم ہیں، حضور اس تمام کائنات کے بادشاہ ہیں، زمین کے بھی بادشاہ ہیں، آسمان کے بھی بادشاہ ہیں۔ زمین میں حضور نے فرمایا میرے دو وزیر ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم، اور آسمانوں پر بھی میرے دو وزیر ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت زمین پر بھی ہے اور آسمان پر بھی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اولیاء کرام کو بھی ملک عطا فرمایا۔ اولیاء کرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے تصرفات سے نوازا، اور ان تمام اولیاء کاملین میں سب سے بڑے ولی سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کو بھی پوری دنیا کی ولایت حکومت عطا فرمائی۔ تمام اولیاء کرام سرکار غوث پاک کے قدم کے نیچے ہیں، اور تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء، نبیوں میں جو محمد مصطفیٰ کا مقام ہے، اولیاء کاملین کے اندر سرکار غوث پاک کا مقام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سرکار غوث پاک کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نظرت الی بلاد اللہ جمعا
میں اللہ تعالیٰ کے تمام یہ دنیا کے جتنے شہر ہیں ان کو میں ایسے دیکھتا ہوں کخردلۃ علی حکم اتصالی، جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہوتا ہے تو رائی کا دانہ چھپ نہیں سکتا، تو اس دنیا کا شہر کے اندر کوئی چیز بھی سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے نہیں چھپ سکتی۔ اور اسی لیے وہ فرماتے ہیں کہ وہ حکمی نافذ فی کل حالی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی حکومت عطا فرمائی ہے کہ میری حکومت ہر حال میں نافذ ہے۔ اور سرکار غوث پاک نے یہ بھی فرمایا کہ میرا نام ہے اسم اعظم کی طرح، میرے نام سے جب بھی تم دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرمائے۔ شیخ عبد القادر کی ہم کہتے ہیں نا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یہ وہ وظیفہ ہے کہ جو تمام اولیاء کاملین پڑھتے تھے، علماء دیوبند پڑھتے ہیں۔ مولانا رشید احمد گنگوہی نے اپنے رسالے میں لکھا ہے کہ اگر کوئی عقل مند آدمی، عقل صحیح عقیدے والا آدمی اگر یہ سمجھ کر کہ اللہ تعالیٰ سرکار غوث پاک کو علم عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو طاقت عطا فرماتا ہے، تو اگر وہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ کہے تو کوئی حرج نہیں۔ اس نے بھی لکھا ہے، مولانا اشرف علی تھانوی بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی ان الفاظ کے اندر کوئی تاثیر سمجھے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اثر ڈالا ہے، اگر اس لحاظ سے شرط یہ ہے کہ غوث پاک کو متصرف بالذات نہ سمجھو، تو غوث پاک کو کون متصرف بالذات سمجھتا ہے؟ ہم تو محمد مصطفیٰ کو بھی متصرف بالذات نہیں سمجھتے۔ مصطفیٰ بھی جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طاقت سے کرتے ہیں، اور سرکار غوث پاک کی پوری دنیا پر حکومت ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عطا سے ہے۔ غوث پاک اپنی طرف سے کچھ ایک پتہ بھی نہیں ہلا سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے۔ سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میرا ہاتھ مریدوں پر ایسا ہے، میرے جو ماننے والے ہیں غوث پاک کو، کالسماء علی الارض، جیسے زمین پر آسمان ہے، تو انشاءاللہ ہم سب کے سروں پر غوث پاک کا ہاتھ ایسے ہے جیسے ہمارے سروں پر آسمان ہے۔ اور یہ بھی غوث پاک نے ایک مرتبہ فرمایا وَلَوْ انْكَشَفَتْ عَوْرَةُ مُرِيدِي فِي الْمَشْرِقِ وَأَنَا فِي الْمَغْرِبِ لَسَتَرْتُ، اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں، اور مرید کی وہاں اگر پردہ فاش ہو رہا ہو تو میں مغرب سے مشرق میں اپنے مرید کے سطر کو میں ڈھانپوں گا اور اس کی میں مدد کروں گا۔ تو سرکار غوث پاک وہ حاکم ہے۔ ایک مرتبہ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت دجلہ کا جو دریا ہے وہ حد سے نکل آیا ہے، تباہی مچا رہا ہے۔ سرکار غوث پاک ہے اور ایک مقام پہ اپنا عصا کھڑا کر کے فرمایا کہ اس سے ادھر نہ آنا، چنانچہ وہ دریا آہستہ 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 وہاں تک پہنچ گیا جہاں سرکار غوث پاک نے اپنا عصا گاڑا تھا۔ تو یہ حکومت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے غوث کو عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی کیا اتنی کرامتیں ہیں کہ جن کو آدمی بیان نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی آیا، بڑی مستند روایت ہے، تمام کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ میری بیٹی چھت پہ چڑھی اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ تو سرکار غوث پاک نے مراقبہ کیا، فرمایا کہ کوئی جن اٹھا کر لے گیا ہے۔ تو غوث پاک نے فرمایا کہ اس بغداد کے اندر فلاں ویران جگہ کے اندر جو 5واں ٹیلہ ہے اس پہ جا کر بیٹھ جاؤ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بنیت عبد القادر کہہ دو، اور اس کے بعد ڈرو نہیں، جنات آئیں گے لیکن تمہیں کوئی پریشان نہیں کرتا۔ جنات کا ایک ریلا آتا گیا، وہ دیکھتا گیا
آخر میں جنات کا بادشاہ آ گیا۔ جب بادشاہ آیا تو اس نے پوچھا کہ تمہاری کیا حاجت ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھیجا ہے آپ کے پاس۔ تو وہ جناب اپنے سواری سے اترا، زمین پہ بیٹھ گیا اور کہنا کیا حاجت ہے؟ کہا میری بیٹی جو ہے کوئی جن اغوا کر کے لے گیا ہے۔ تو اس نے حکم دیا اپنے دوسرے جنات کو کہ بتاؤ اس کی بیٹی کون لے گیا ہے؟ تو ایک جن نے کہا کہ جی وہ چین کا ایک جن ہے، وہ اس کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ فرمایا کہ فوراً پکڑ کر لاؤ۔ فوراً اس جن کو بھی لائے اور وہ بیٹی اس کے سامنے کر دی، اور اس کے بعد اس کا سر اڑا دیا، ختم کر دیا۔ تو اس آدمی نے پوچھا کہ حضرت آپ سرکار غوث پاک کو کیسے جانتے ہیں؟ تو فرمایا کہ تمہارا غوث جو ہے وہ صرف انسانوں کا غوث نہیں، وہ غوث الثقلین ہے، انسانوں کا بھی غوث ہے اور جنوں کا بھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سرکار غوث پاک کو ایسی حکومت عطا فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ آپ کی ایک مریدنی، صحیح کتابوں میں مستند علماء دیوبند نے بھی تمام حکایات لکھی ہیں، اپنی بیٹی کو مریدنی تھی، وہ جا رہی تھی جنگل کی طرف، تو ایک اوباش بدماش اس کے پیچھے لگ گیا۔ تو آپ اس لڑکی بھاگی، سامنے ایک غار تھا، وہاں پہنچ گئی۔ تو اس نے کہا یہ تو اور اچھا ہو گیا، آدمی وہاں بھی پہنچایا۔ جب پہنچایا تو اس وقت اس لڑکی نے عربی کے اندر سرکار غوث پاک کے اے غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی، اے محی الدین میری مدد فرما، بس یہ کہنا تھا کہ سرکار غوث پاک وضو فرما رہے تھے، وہیں سے اپنے کھڑاموں کو کہا کہ جا۔ کھڑامیں اچھلی اور گئی، جا کر اس کے سر پہ پڑی، وہ آدمی مر گیا۔ اور بعد میں وہ کھڑا میں وہ لڑکی لے کر آئی کہ سرکار۔ اسی طرح ایک ڈاکو کے بارے میں بھی ہے کہ قافلے نے سرکار غوث پاک کو بلایا اور آپ نے کھڑا میں پھینکی، تو وہ جا کر ان ڈاکوں کو لگی اور دونوں ڈاکو مر گئے، باقی مال ان کو واپس کر دیا۔ پھر وہ تحائف کے ساتھ سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر گیلانی کے دربار میں آئے۔ تو یہ اولیاء کاملین کا تصرف ہے کہ کہاں بیٹھی ہوئی ہے، اور وہاں سے اس نے پکارا یا شیخ عبد القادر جیلانی یہ بدماش مجھے، تو وہاں سے آپ کے جوتے پہنچے اور ان کے سروں پہ پڑنے لگے۔ اسی طرح تمام اولیاء کو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی تصرف یا حکومت عطا فرماتا ہے، کیونکہ یہ جو اولیاء کاملین یہ سلسلہ ہمارا ہے، تو ہر سلسلے کے اندر ان اولیاء کرام کی امداد جو ہے وہ اگلوں کے اندر ہوتی ہے۔ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں، امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرشد تھے، بڑے مشہور واقعات ہیں ان کا۔ ان کی ایک مریدنی دہلی کے اندر، اس کے پیچھے ایک آدمی پڑ گیا، تو وہ بھاگی، وہاں سے بھاگی تو سامنے ایک 7 منزلہ بلڈنگ تھی، اس میں چڑھنا شروع کر دیا کہ وہ بھی اس کے پیچھے چڑھ گیا۔ جب چھت پہ پہنچی تو اس نے کہا کہ اب کہاں جاؤ گی؟ آگے تو آسمان ہے، پیچھے میں ہوں، نہ پائے ماندن نہ جائے رفتن، اب کیا کرو گی؟ اس نے وہیں سے چھلانگ لگائی، یا نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ جب یہ کہا تو وہ اب زمین پر نہیں پہنچی تھی کہ سرکار نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہلے کھڑے تھے وہاں پر۔ تو حیران ہو کر پوچھا اس نے کہ حضرت از کجا آمدی، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ تو انہوں نے مسکرا کر کہا بیٹا تو از مینارہ آمدی و من از بخارا آمدم، تو مینار سے یہاں پہنچی اور میں بخارا سے پہنچ گیا۔ تو اگر عقیدت ہو تو اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی ہوتی ہے۔ کوئی بھی ولی ہو اگر اس میں کچھ نہیں تو اس کے مرشد میں ہوگا، اس کے مرشد میں کچھ نہیں تو سرکار غوث پاک کے اندر ہوگا۔ ہر جتنے بھی بزرگان دین ہیں اور
پیران عظام ہیں وہ خالی نہیں ہوتے، ان کی روحانیت پیچھے سے ہوتی ہے، یہ نالائق ہے تو نالائق وہ ضرور ان کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرما، پریشانیوں سے بچا۔